اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ سجدہ کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ سجدہ قرآن مجید کا 32واں سورہ ہے۔ اس سورہ کی ایک آیت میں سجدہ واجب ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام سجدہ ہو گیا۔ یہ سورت بصری قرأت کے مطابق 29 آیات اور کوفی قرأت کے مطابق 30 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرأت باب مدینۃ العلم کے شاگردوں کی قرأت ہونے کے اعتبار سے معتبر ترین قرأت ہے، جو قرأت عاصم مشہور ہے۔ یہ سورۃ المبارکہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بعض کے مطابق صرف 3 آیات یعنی 18، 19 اور 20 مدنی ہیں۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک قرآن مجید کی 4 صورتوں میں ایسی آیات ہیں جن کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں: سورۃ سجدہ کی 15ویں آیت، سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 37، سورۃ النجم کی آیت نمبر 62 اور سورۃ العلق کی آیت نمبر 19۔ قرآن میں 15 مقامات پر آیت سجدہ مذکور ہیں۔ شافعی کے نزدیک ان تمام آیتوں پر سجدہ کرنا مستحب ہے۔ ابو حنیفہ ان آیات پر سجدہ واجب سمجھتے ہیں۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک اوپر مذکور 4 صورتوں میں واجب، باقی صورتوں میں مستحب ہے۔ محمد بن مسلم اپنی ایک صحیح روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، ایک شخص سورہ عزائم جہاں سجدہ واجب ہے کی دوسرے کو تعلیم کرتا ہے اور آیت سجدہ کی ایک ہی نشست میں 4 بار تکرار کرتا ہے۔ فرمایا، شاگرد پر واجب ہے جب آیت سجدہ سنے سجدہ کرے، اور استاد پر بھی واجب ہے ہر بار سجدہ کرے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں حروف مقطعات ہیں الف لام میم۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی کتاب کا نازل کرنا جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے ہی ممکن ہے۔ یعنی اس کتاب کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نزول قرآن کے وقت تبلیغ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مشرکین کی طرف سے تکذیب کی صورت میں پیش آ رہی تھی۔ اس وجہ سے اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے مسئلے کو بڑے اہتمام کے ساتھ صدر کلام میں پیش فرمایا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تشریح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ یہ ہے: کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف کر کے اللہ کی طرف نسبت دی ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں اس کا جواب دیا ہے کہ ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بنایا ہے؟ کہہ دیجیے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی
اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ ارشاد ہوا کہ بل هو الحق من رب کا، بلکہ یہ قرآن مبنی بر حق ہے، اس کی حقانیت پر خود قرآن شاہد ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، تاکہ آپ ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے پاس آپ سے پہلے تنبیہ کرنے والا کوئی نہیں آیا۔ وہ قوم کون سی قوم ہے جس کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا؟ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اس قوم میں نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ ما آتاہم، اس قوم کے پاس کوئی نذیر یعنی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، اگرچہ انبیاء علیہ السلام کا پیغام ان تک پہنچتا رہا، براہ راست ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی۔ ان دو آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نبی آیا، نہ ان کی تنبیہ ہوئی۔ درست ہے کہ عربوں کی طرف صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ بھی درست ہے ایک مدت سے ان کی تنبیہ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ کفر و شرک نے ان میں ایسا رواج پایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت بھی ان تک نہیں پہنچنے دی گئی۔ چنانچہ عرب کے لوگ امر الخزائی کے زمانے تک ملت ابراہیمی پر قائم تھے۔ امر الخزائی نے ان میں بت پرستی کا رواج ڈالا، اس کے بعد ان میں نہ تنبیہ رہی نہ تنبیہ کرنے والا۔ درجہ بالا بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آیت وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاتر جو قرآن مجید کا 35واں سورہ، اس کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا کہ یہ آیت اسی آیت سے متصادم نہیں ہے، چونکہ کوئی امت کسی نبی کی دعوت کے بغیر نہیں رہی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دعوت اور حجت خدا کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، خواہ وہ براہ راست ہو یا کسی وسیع کے ذریعے ہو۔ چنانچہ خود عرب مشرکین کے معاشرے میں ملت ابراہیمی کی بہت سی تعلیمات باقی رہیں، جیسے حج کے اکثر اعمال، 4 مہینوں کی حرمت وغیرہ، اور ان میں موحد لوگ بھی موجود رہے۔ کفار کے پاس کوئی منطق نہیں ہوتی، الزام تراشی سے کام لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے جو نذیر و نذرات سے محروم رہی۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہو گیا، اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے اور نہ شفاعت کرنے والا ہے، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ آیت کے اس جملے کی تشریح سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، سورہ یونس کی آیت نمبر 3 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ہو گئی ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کا نام ہے، اس لیے آسمانوں کی تخلیق کے بعد عرش کا ذکر آتا ہے، اور ہمیشہ عرش کے ذکر کے بعد اللہ کی ولایت و حاکمیت و شفاعت کا ذکر آتا ہے۔ آفاقی مطالعے سے انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر متمکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیری حاکمیت پر متمکن ہوا۔ اللہ جس امر کے ذریعے تدبیر فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقام رفعت سے مخلوق کی طرف نزول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بھی اہل عرض کی طرف آتی ہے اسے نزول سے تعبیر فرمایا ہے، جیسے وحی، کتاب وغیرہ۔ لہٰذا اس جگہ سما سے مراد مقام والائے پروردگار ہے جہاں سے تدبیر امور نازل ہوتے ہیں۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، زمانہ مادی چیزوں میں ہر جگہ یکساں نہیں ہے، جیسا کہ نظریہ اضافت کے ہاں مسلم ہے، لیکن جو چیز غیر مادی ہے وہ غیر زمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانی نہیں ہے، حدیث میں آیا ہے وہ اس وقت بھی بغیر کسی کیفیت کے زندہ موجود تھا جبکہ اس کے لیے تھا بھی نہ تھا۔
یعنی زمانہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے زمانی افعال کا عرضی زمانے کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اللہ کا ایک روز یہاں کے 1000 سال کے برابر ہو جائے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے امور زمان و زمانیات سے ماوراء ہیں۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت و زمانے میں امر الہی کا نزول و عروج ہوتا ہے کہ اگر عرضی زمانے کے مطابق یہ عروج و نزول انجام پائے تو 1000 سال لگ جائیں، اور ممکن ہے 1000 حد بندی کے لیے نہ ہو، کثرت کی طرف اشارہ ہو، جیسے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ سورہ حج قرآن مجید کا 22واں سورہ، اس کی آیت نمبر 47 میں ارشاد ہوا، اور آپ کے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے مطابق یقیناً 1000 برس کی طرح ہے۔ 1000 برس کی طرح ہے یعنی ایک مثال ہے، یہ حد بندی نہیں ہے۔ یعرجو یعنی یعرجو الامر الی اللہ، یہ امر آسمان سے زمین کی طرف آنے کے بعد اللہ کی طرف اوپر جاتا ہے۔ یہ امر نزول کے بعد عروج کرتا ہے۔ بظاہر یہ عروج 1000 سال کی مدت میں پورا ہوتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوا، الا الی اللہ تصیر الامور، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف عروج سے کیا مراد ہے صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو سکا۔ تقریباً تمام مفسرین کی تشریحات کا مطالعہ کیا، لیکن لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ مسئلہ میرے لیے حل نہ ہو سکا۔ یہ علامہ محسن نجفی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابن عباس نے بھی اس یوم کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا ہے معالم التنزیل میں۔ تدبیر امور کا نزول و عروج اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نہ غیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔